میرا نام ثانیہ ہے۔ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میں پڑھی لکھی نوکری پیشہ لڑکی ہوں۔ میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں اور تینوں ہی خیر سے شادی شدہ ہیں۔ ان کی شادی کا ذمہ میں نے اپنے سر لیا تھا کیونکہ گھر کی کفیل میں ہی تھی۔ میرے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا، یعنی ہم جب چھوٹے تھے تب سے ہی ہمارے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور بھائی تھا ہی نہیں، تو سب سے بڑی میں تھی، تو مجھ پر ہی ساری ذمہ داریاں آن پڑی تھی، چاہے وہ بہن کی پڑھائی سے لے کر ہوں، بہنوں کی شادی کی ہوں، بہنوں کا خرچ ہو یا گھر کا خرچہ۔ لیکن ساری ذمہ داریاں نبھانے کے چکر میں میری عمر 27 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میری امی کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی۔ میری بہنیں بھی گھر میں خوش تھی تو امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، جبکہ مجھے تو اب لگتا تھا کہ میری شادی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ عمر جو گزر گئی تھی میری 27 سال کی لڑکی سے، ایک ادھیڑ عمر کی لڑکی سے اب کون شادی کرنے والا تھا۔ لیکن پھر میری بہن کی ساس کی کسی جاننے والی کی طرف سے رشتہ آیا۔ میری بہن کی ساس نے بتایا کہ رشتہ بہت زیادہ اچھا ہے، بس لڑکے کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ نوکری نہ کرے۔ میں تو یہ بات سنتے خود بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ نوکری کر کے میں خود بھی تھک چکی تھی۔ میری امی شکرانے کی نفل پڑھنے نہ تھکتی تھی، ساتھ ساتھ مجھے بھی بول رہی تھی کہ تو بھی دیکھ لے، تمہارے صبر کا کتنا اچھا نتیجہ ملا ہے، اتنی اچھی جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے۔ میری بہن کی ساس بتا رہی تھی کہ لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، چلتا ہوا، اور آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کی ایک چچی کے۔ اس کے علاوہ اس لڑکے کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ چچی کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر بستر پر ہی لیٹی رہتی ہیں، پڑی رہتی ہیں۔ گھر میں میرا راج ہوگا۔ مجھے ان کی باتوں پر بڑی ہنسی آئی، کیونکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ میں گھر پر نہیں، دلوں میں راج کی خواہش مند لڑکی تھی۔ مجھے کسی کے گھر پر راج نہیں کرنا تھا، مجھے تو لوگوں کے دلوں میں راج کرنا تھا، تاکہ لوگ مجھ سے محبت رکھیں، مجھے اچھے سے پائیں۔ اور میں اپنے شوہر کی اتنی خدمت گزار بیوی بننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر فخر سے کہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ اور ویسے بھی اگر ایک چچی ہی تھی جو بیمار رہتی تھی تو گھر اور دلوں میں جگہ بنانے میں کون سا زیادہ وقت لگتا، مجھے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ خیر، اگلے ہفتے لڑکے والے رشتہ پکا کرنے کی غرض سے آ گئے۔ صرف لڑکا اور لڑکے کے ساتھ چچی تھی۔ دیکھنے میں اس کی چچی اتنی بھی ضعیف نہ لگتی تھی جتنا میں نے تصور کر لیا تھا۔ ان کا بھتیجا یعنی میرا ہونے والا شوہر باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ امی کے کہنے پر چچی نے منع کر دیا کہ اسے اندر نہ بلاؤ، اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ میں اتنی زیادہ ماڈرن اور خود کو مینٹین رکھنے والی لڑکی نہیں تھی، اور میری عمر بھی زیادہ تھی۔ لیکن ان کی چچی نے رشتے پر کوئی اعتراض نہ کیا، منہ میٹھا کر کے شگن کے پیسے ہاتھ میں رکھ گئیں، ساتھ اس مہینے شادی کی تاریخ بھی رکھی اور سادگی سے کرنے کو کہا۔ اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دن تیزی سے گزر گئے۔ اماں نے بس تھوڑی سی تیاری کی تھی کہ وقت تھا جو گزرتے جا رہا تھا، اور وقت اتنا تھا ہی نہیں، اتنا کم وقت تھا۔ میرے دلہن کا لباس سسرال سے آیا تھا، سجی سوری دلہن بنی بیٹھی تھی میں، اور یہ دیکھ کر تو میں پتھر بن کر رہ گئی کہ میرے شوہر کی بیمار چچی بھی دلہن جیسا لباس پہن کر سجی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ سب ہی انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس عمر میں یہ سب، لیکن لڑکے کی چچی تھی اس لیے کسی نے کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ اسٹیج کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھی مجھے اور میرے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ چونکہ دھوم دھام سے شادی کرنے سے منع کیا تھا، اس کے باوجود اماں نے ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کر لی تھی۔ میں اپنی چچی ساس کی نظروں سے پریشان تھی۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا وہ دیکھتے ہی ایسے ہیں، لیکن اب تو جب سے میرا شوہر میرے برابر میں آ کر بیٹھا تھا، ان کی آنکھوں میں غصہ چھا گیا تھا اور ماتھے پر ان کے بل آ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ایسے وہ شادی سے خوش نہیں ہیں، وہ مجبوراً اس شادی کو، تقریب کو انجام دے رہی ہیں، اور ان کا بالکل بھی دل نہیں ہے کہ میری شادی ان کے بھتیجے سے ہو۔ ایسا پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میں تو بہت زیادہ حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، جبکہ میری لو میرج تو ہے نہیں، میری تو ارینج میرج ہے، تو پھر وہ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی، ایسا کیوں میرے سامنے جتا رہی تھی جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، جبکہ وہ خود رشتہ دیکھنے آئی تھی، منہ میٹھا کرنے آئی تھی۔ باقی اب مجھے دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہی مجھے خود پسند کر کے بات پکی کر گئی تھی، لیکن اب ان کی آنکھوں میں
अपने लिए अजीब सा गुस्सा देखकर मैं परेशान थी। पहले मेरी शादी में खुद दुल्हन बन जाना और फिर इस तरह करना। मैं उन्हें सोचों में थी कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत जगह जा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत जगह फंस रही हूँ। आखिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मुझे ख्याल आया कि शायद मेरी उम्र ज़्यादा है और इनका भतीजा यानी मेरा शौहर उम्र में मुझसे 2 साल छोटा है, इसलिए वह ऐसा कर रही हैं। मुझे ऐसा ही लगा कि हो सकता है इन्हें ये तकलीफ़ हो कि मेरे भतीजे को मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने मुझसे पक्का करा रिश्ता, तो अब हो सकता है इन्हें तकलीफ़ हो रही हो। मैं इन्हें नज़रअंदाज करने लगी जब वह आराम से चलती स्टेज पर आई और हमारे बराबर वाले सोफे पर आगे होकर बैठ गईं और बैठी भी इस तरह से कि वो दोनों को साफ नज़र आ रही थी। जब उनकी बात पर मैंने बेयकीनी से उन्हें देखा, वह मेरे शौहर से बोली कि तुमने तो आज मेरी तारीफ ही नहीं की, शायद अब बीवी आ गई है तो मेरी तारीफ क्यों करोगे। वह हंसते हुए तंज कर रही थी, जबकि मैं हैरान थी कि वह भला अपना मेरा मुकाबला कैसे कर सकती हैं। वो तो मेरी चाची सास हैं और मैं उनकी बच्ची जैसी हूँ और इनका रुतबा तो माँ के बराबर है और मैं बीवी में। इसी हैरत में मुब्तला थी जब मेरे शौहर ने उनको जवाब देकर मुझे मजीद हैरान कर दिया। वह बोले कि आपसे ज़्यादा ना कोई पहले खूबसूरत था ना ही अब हो सकता है। मेरा शौहर उन्हें मोहब्बत से बोल रहा था और मैं नासमझी से उन्हें ही देख रही थी। जब मेरी चची सास ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में साफ जता रही थी कि देखो मेरी अहमियत तुमसे ज़्यादा है, मैं तुमसे ज़्यादा अहमियत रखती हूँ तुम्हारे शौहर के लिए। मैं नज़रें झुका गई क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ना कोई गड़बड़ की बात ज़रूर है। फिर मेरी रुखसती हुई और मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मेरा ससुराल छोटा मुख्तसर सा था पर बहुत प्यारा बना हुआ था। इनके रिश्तेदार तो हाल से ही वापस जा चुके थे, जबकि इनकी मोहल्ले की लड़कियों ने मुझे मेरे कमरे में बिठाया। मैं कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। जब मैं अपनी चची सास के रवैये को याद करके परेशान हो गई। मुझे एक और बात बहुत खटक रही थी, क्योंकि मेरे शौहर की बाकी खानदान वाले स्टेज पर आकर मुबारकबाद की जगह बहुत अफसोस कर रहे थे शादी पर। मैं परेशान थी कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या इनको भी मैं पसंद नहीं आई थी। ये सोचते मेरी आंखें पानियों से भरने लगी थी, आंसू आने लगे थे मेरी आंखों में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। शायद लड़के की ताई के एक जुमले ने मेरी सारी हंसियां बेदार कर दी। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी क्योंकि वह मुझे देखते के साथ ही कह रही थी कि उम्र बड़ी होना कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं था कि तुम्हारी शादी यहाँ हो रही है। मैं डर गई कि भला वह ऐसा क्यों बोल रही हैं। उससे पहले मैं उनसे कोई सवाल करती, मेरे शौहर स्टेज पर आ गए। उसके बाद वह सब उठकर वहां से चले गए। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।